سی دلکش جوان اردو، ہماری پیاری زبان اردو۔ ناظرین آداب، اردو دنیا کے تازہ ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں ابو ہریرہ۔ ہمارا تازہ ایپیسوڈ کونسل کی سرگرمی، پروفائل اور سینٹر پر مشتمل ہے۔ تو ناظرین آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، رانچی میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے 4 روزہ تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 14 سے 17 مارچ تک ہوئے اس کیمپ میں جھارکھنڈ، اڈیشہ اور بہار میں قائم کونسل کے سینٹر کے ذمہ داران اور اساتذہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر ارتضیٰ کریم نے کونسل کے طریقہ کار، دفتری امور میں پیش آنے والی دقتوں، سینٹر والوں کی تشویش اور اس کے سدباب کے لیے کچھ مشورے بھی پیش کیے۔ شکایتیں بھی بہت ہیں، حکایتیں بھی بہت۔ مزہ تو جب ہے کہ یاروں کے روبرو کہیے۔ اب اس میں یار کون ہے یہ آپ طے کیجئے۔ آپ کا ڈائریکٹر آپ کا یار ہے، آپ کے انتخاب صاحب آپ کے یار ہیں، یا آپ سب ایک دوسرے کے یار ہیں اور آپ کو ایک دوسرے سے پیار ہے۔ مشکل یہ ہے، ابھی بات آئی نا کہ سیکورٹی منی واپس نہیں ہو رہا ہے فیکلٹی پر، اس میں بتائیے کسی سرکار کا کیا قصور ہے؟ جب نارمس میں، قاعدے اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینے پہلے کی نوٹس دینی ہے آپ نے وہ فالو نہیں کیا، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو یہ نہیں ملے گی۔ اب اس پر شکایت کرنی، اس پر باتیں بنانی، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، چونکہ سرکار کو اپنے لکھے ہوئے نارمس پہ ہی عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خود کو آپ کو چست رکھنا ہوگا اور درست رکھنا ہوگا، جبھی آپ اپنا کیس مضبوطی سے لڑ سکیں گے، ورنہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ خود ڈیفالٹر ہوں، خود کمزور ہوں اور سامنے والے کو کہیں کہ نہیں صاحب آپ کی غلطی ہے۔ بڑی خوشی ہوئی اس بات کے لیے کہ سیلری کے حوالے سے کہ سیلری سب کو وقت پہ مل رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کچھ باتیں ہیں، یہ بات آئی ہے کہ صاحب اب 8 سال ہو گئے، پھر 9 سال ہو گئے، اب وہ سینٹر والا سوچ رہا ہے کہ اگلے سال 10 سال ہوں گے، اب میرا کیا ہوگا؟ اور یہ سوچنا بہت فطری ہے، سوچنا بھی چاہیے۔ ابھی 4-6 مہینے مجھے آئے ہوئے، تو میں نے کئی بار یہ بات رکھی انتخاب صاحب کے ساتھ بھی اور دوسرے ٹیکنیکل کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی، کہ بھائی ٹھیک ہے 10 سال کے بعد ہم اس کو فیز آؤٹ کر دیتے ہیں، وہ کارپس فنڈ ہے یا جو بھی ہے اس سے وہ اپنا چلائے گا کاروبار۔ تو میں نے یہ بات رکھی کہ یار یہ سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کو بڑی محنت سے ہم لوگوں نے پیدا کیا، اس کو پڑھایا، لکھایا، بڑا کیا، اور 10-12-15 سال کے بعد جب وہ جوان ہوا، کام کرنے کے لائق ہوا، تو معلوم ہوا کہ ہم نے کہا کہ بیٹا گھر جاؤ اپنے، ہم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ تو یہ شاید بہت مناسب رویہ نہیں ہے۔ کوئی صورت ایسی نکالنی چاہیے کونسل کو کہ جو 10 سال کے بعد ہم فیز آؤٹ کرتے ہیں اس کو کسی نہ کسی صورت سے اس کو کنٹینیو کریں۔ اب کنٹینیو کرنے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کام کر رہے ہیں اسی طرز پہ کام کرتے جائیں، ہم آپ کو چیزیں سیلری ویلی جو دیتے ہیں وہ دیتے رہیں۔ لیکن ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ ہم آپ کو 50% دیں، جو دے رہے تھے 10 سال کے بعد صرف 50% دیں، باقی آپ اپنا جنریٹ کیجئے فنڈ اور اپنا کام کیجئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 10 سال تک جو لوگ چلا رہے ہیں چلاتے رہیں، ہماری انسپیکشن ہمارا جو ہے وہ ہماری ٹیم جائے گی ایسے سینٹرز تک اور اس سینٹرز کو انسپیکٹ کرے گی۔ اگر وہ اسموتھ فنکشننگ کر رہے ہیں، ان کا نمبر آف اسٹوڈنٹس ٹھیک ٹھاک ہیں، اگر وہ ساری چیزیں جو فارمیلٹیز ہیں ان کو ان ٹائم آن ٹائم پورا کر رہے ہیں، تو اس پر ہم غور کر سکتے ہیں کہ ان کو دوبارہ کنٹینیو کریں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فریش اپلائی کریں اور ہم ان کو پریفرنس دیں گے جب ہم سینٹر الاٹ کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے 4 لوگ اپلائی کر رہے ہوں، 4 میں تیسرا سینٹر جو ہے وہ پرانا ہے، لیکن اگر وہ اسموتھ فنکشننگ میں ہے تو اس کو پریفرنس دے کر کے اس کو دوبارہ ہم سینٹر دے دیں، الاٹ کر دیں، اور باقی جو 2 سینٹرز نئے ہیں ان پر بھی غور کریں۔ ایسا نہیں کہ نئے سینٹرز نہیں کھولے جائیں گے، وہ بھی کھولے جائیں گے، لیکن ہم جو پہلے سے سینٹر ہمارے کام کر رہے ہیں ان کو ترجیح دیتے ہوئے اس پر یہ کریں گے۔ اب فائننس کمیٹی ہے ہماری، پھر ایگزیکٹو کونسل ہے ہماری، اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ڈسکس ہونے کے بعد اپروو ہوتی ہیں، اپروو ہونے کے بعد پھر ہم اس کا اعلان کرتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ چونکہ ہم لوگ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، اس کو پروموٹ کرنا ہے، ڈیولپ نہیں کرنا، ڈیولپ تو آلریڈی ہے ہی، صرف اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اچھا، پروموٹ بھی کچھ نہیں کرنا ہے، ہندوستان میں، انڈیا میں آپ کہیں بھی جائیں گے جو زبان آپ بولتے ہیں اور جو زبان سمجھتے ہیں وہ اردو ہی ہے۔ اب آپ اس کو نام اردو دے دیجئے، اس کو نام ہندی دے دیجئے، اس کا نام دیوناگری دے دیجئے، اس کا نام بول چال کی زبان دے دیجئے، لیکن وہ چاروں طرف سے ملا جلا کے آپ دیکھیں گے تو وہ ایک ایسی سرل اور آسان بھاشا ہے جس کو آپ اردو کا نام لیتے ہیں۔ اور میں ایک بات بہت گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنی سرل، اتنی آسان زبان ہے کہ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو یا تو 15 گھنٹے دے دیجئے یا 15 دن دے دیجئے۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ اگر آپ روز بیٹھتے ہیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ سیکھ جائیں گے، چونکہ ہم بولتے تو وہی ہیں، صرف لپی کا فرق ہے، آپ ایک رائٹ سے لکھ رہے ہیں، ایک لیفٹ سے لکھ رہے ہیں، اور کوئی بہت زیادہ انتر نہیں ہے۔ ذرا سی محنت کریں گے آپ تو آپ معلوم ہوا کہ 15-20 دن میں آپ کو لکھنا تو اور پڑھنا دونوں آ جائے گا۔ باقی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں، جیسے اردو اخبار ہی خریدتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں، صرف سرخی پڑھ لیں، اور بھی چیزیں آپ کے پاس کچھ کبھی کبھی کونسل سے چیزیں چلی جاتی ہیں، اس کو پڑھ لیجئے، تو پھر آپ دھیرے دھیرے آپ کو اندر فلو آ جائے گا، پھر آپ پڑھنے لکھنے لگ جائیں گے۔ کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چھیتر میں، آپ کے ایریا میں اردو سیکھنے والے 10, 20, 25 لوگ ہیں، آپ کہیے کونسل آپ کو ٹیچر پرووائڈ کر سکتی ہے، ہم آپ کو ٹیچر پرووائڈ کریں گے، آپ اس سے سیکھیے۔ چونکہ یہ 2 جو بھاشائیں ہیں، ہندی اور اردو، یہ ایسی بھاشائیں ہیں کہ ایک کے بنا دوسرے کو چین ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایسی بھاشا ہیں دونوں جو ایک دوسرے سے جب ملتی ہیں تبھی کمپلیٹ ہوتی ہیں، تبھی مکمل ہوتی ہیں، ورنہ ادھوری رہتی ہیں۔ لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، میں اردو میں غزل کہتا ہوں، ہندی مسکراتی۔ یہ ہے اس زبان کا جادو اور اس زبان کی خوبی۔ کوئی زبان نہ کمزور ہے، نہ کوئی زبان اچھوتی ہے، نہ کوئی زبان ایسی ہے کہ صاحب اس کو سیکھ لیں گے تو برائی ہوگی، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنی زیادہ بھاشائیں آپ سیکھیں گے اتنی زیادہ آپ کی پوچھ ہوگی، اتنا زیادہ آپ ترقی کریں گے، اتنی زیادہ آپ کی سمجھ بڑھے گی۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان جہاں آپ کے لیے کمپیوٹر ٹریننگ کے حوالے سے کام کر رہا ہے، اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے، کتنے لوگ اس کے ذریعے اردو روزگار سے جڑ رہے ہیں، تو اگر ہم اردو نہ سیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کیا کہیں گے دوسرے لوگوں کو جو آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے ساتھ آتے ہیں کہ مجھے اردو سکھائیے یا اردو۔ تو میری آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہے کہ آپ کل سے اردو سیکھنے کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں
اور اگر یہ کام نہ کر سکے تو سمجھیے ہماری زندگی بیکار ہے، ہم کوئی کام نہیں کر پائے۔ باتیں بہت ساری ہیں، بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی یہاں پر۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ انتخاب صاحب کو پھر میل کریں، ان کو لکھیں اور بہت کھل کے بات کیجئے۔ ہماری کونسل اور ہمارے اسٹاف بہت کھل کے بات کرنے کے عادی ہیں۔ آپ کے جو پرابلمس ہیں، آپ کی جو مسائل آپ کے ہیں، ان کو رکھیے ان کے سامنے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ ہمارے دائرۂ کار کے اندر ہے، اب آپ نے مان لیجئے کہ ریزگنیشن اور لیونگ ڈیٹ ایک ہے، تو اس میں تو ہم لوگ تو پریشان رہیں گے، اس میں نہیں کچھ کر پائیں گے، کیونکہ آپ کی تنخواہ کٹ جانے سے کونسل کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے، نیلٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچن جی آپ کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ صاحب ایسا ہے، اس کو کچھ ریکٹیفائی کر لو تاکہ ہم فائل آگے بڑھائیں۔ باوجود اس کے آپ خاموش رہ جاتے ہیں، تو پھر قصور کس کا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا جو فنکشن چلے گا 14 سے لے کے 17 تک، اس میں جو آپ کے ایکسپرٹیز ہیں جو آئے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کچھ پرابلمس جو آپ فیس کر رہے ہوں گے کعبہ میں، تو یہ آپ سے بہت کھل کر بات کریں گے۔ جو پرابلمس آپ کی ہیں اس سلسلے میں آپ ان کے سامنے رکھیے، اور امید ہے کہ ہم لوگ جب 17 کی شام میں یہاں سے نکلیں گے تو بہت کچھ سیکھ کر کے نکلیں گے یہاں سے، ایسی ہمیں امید ہے۔ ناظرین، پروگرام اردو دنیا میں وقت ہے ایک وقفے کا۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا۔ مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم۔ ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ۔ قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ دنیا بھر میں اردو والے کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کہاں انہوں نے مایوس کیا، کہاں امیدوں کے چراغ جلائے، کہاں پیچھے گئے، کہاں آگے بڑھے، یہ سب جاننے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی پڑھیے اردو دنیا۔ اردو زبان، اردو ادب اور اردو سماج کا آئینہ۔ قومی اردو کونسل کا ہر ماہ پابندی سے شائع ہونے والا خوبصورت خوبصیرت رسالہ اردو دنیا۔ قیمت صرف 15 روپے۔ کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان، ہر گھر میں پہنچا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام۔ اب گھر بیٹھے سیکھیں اردو زبان، اور وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر، بغیر کسی استاد کے، اپنے کمپیوٹر پر۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے آن لائن اردو لرننگ پروگرام کی مدد سے کونسل کی مطبوعات بالکل مفت۔ لاگ آن کریں www.urducouncil.nic.in۔ ناظرین، پروگرام اردو دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، خوابوں کا سفر مجموعہ کلام کے خالق عزیز نبیل سے آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں۔ عزیز نبیل گزشتہ دنوں دہلی میں منعقدہ عالمی اردو کانفرنس میں شرکت کرنے ہندوستان آئے ہوئے تھے۔ ہمارے دہلی نمائندے سے خاص ملاقات میں عزیز نبیل نے اپنی ابتدائی زندگی، حصول تعلیم، شاعری اور مصروفیات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی۔ تعلیم کا تعلق مشکلات سے اس حوالے سے نہیں ہے کہ دلچسپی کے اوپر بنیاد آتی ہے، گھریلو تعلقات اس میں نہیں آتے ہیں۔ آپ کے گھریلو بہت اچھے ہو سکتا ہے حالات ہوں، لیکن اگر تعلیم کی دلچسپی نہیں ہے تو تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ میری ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں ایک مدرسہ ہے جامعۃ الفلاح، وہاں سے ہوئی۔ وہاں سے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ آیا اور یہاں سے میں نے BA کیا۔ پھر یہاں سے میں نے چنئی سے میٹیریلز مینجمنٹ میں کورس کیا، اور ابھی ایک اسٹیل انڈسٹری ہے قطر میں، اس کا میٹیریلز مینجمنٹ میں ایز انوینٹری کنٹرولر میں کام کرتا ہوں، جہاں پر اسٹیل بنائی جاتی ہے۔ جو لوہے آپ دیکھتے ہیں بلڈنگوں میں لگتے ہیں وہ وہاں پر مینوفیکچر ہوتی ہیں، اس کے میٹیریلز کو ہینڈل کرتا ہوں میں۔ شاعری یا ادب یہ تو خمیر میں ہوتا ہے، بچپن سے ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اندر، یا فنون لطیفہ میں کوئی بھی فن ہوتا ہے، کسی ایک طرف دلچسپی ہو جاتی ہے۔ تو میری دلچسپی بچپن سے ہی ادب کی طرف تھا، شاعری کی طرف میری دلچسپی رہی ہمیشہ،
اور پھر جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا اس سلسلے میں نے پھر شاعری کی بھی ابتدا کی اور پھر کچھ نثر لکھنا شروع کیا، اور اس طرح اب آج اس مقام پر میں ہوں کہ میرا ایک مجموعہ کلام بھی آ چکا ہے خواب سمندر کے نام سے، اور اس کے علاوہ میرا ایک رسالہ جو بہت ایک مختلف جہت کا رسالہ دستاویز میں نکالتا ہوں سالانہ، کبھی 2 سال میں نکلتا ہے، 700-800 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ہم کسی ایک خاص موضوع کو لے کر اسے ہم اس کی تدوین کرتے ہیں اور اسے ایک ریفرنس بک کی حیثیت سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اردو کے اہم ادبی رسائل و جرائد میرا ایک بہت ہی مقبول رسالہ نکلا 800 صفحات پر مشتمل، جس میں 100 سالہ ادبی صحافت کو ہم نے سمیٹا ہے اور 600 ادبی رسائل و جرائد کی ہم نے اس میں کا اشاریہ شامل کیا۔ پھر ابھی گزشتہ برس ہمارا آیا تھا اردو کے اہم غیر مسلم شعراء و ادبا۔ اس کتاب میں ہم نے اردو از ابتدا اردو کی جب شاعری شروع ہوئی اور اس کے بعد ادب میں نثر اور دوسری اصناف شامل ہوئیں، تو اردو میں غیر مسلمین کا کیا کنٹریبیوشن ہے، ان کا کیا حصہ ہے، اور ان کی تخلیقات کو یکجا کیا اس میں، اور تقریباً 600 غیر مسلم شعراء و ادبا کا ایک اشاریہ اس میں شامل کیا۔ ابھی فی الحال پریس میں ہمارا رسالہ ہے اردو کی اہم خود نوشت بیتیاں، اس میں بھی ہم نے کوشش کی اسی انداز میں۔ اس کے علاوہ ایک کتابی سلسلہ ہمارا چلتا ہے بحرین میں ایک تنظیم ہے انجمن مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو۔ اس سے پہلے ہم نے فراق پر 800 صفحات کی کتاب میں نے ترتیب دی، عرفان صدیقی پر ایک کتاب بہت اچھی اور ضخیم، اور فی الحال آنند نارائن ملا حیات اور کمالات کتاب ابھی جلد ہی پریس سے آئی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا میں کہہ سکتا ہوں کہ میری ادبی مصروفیات کے متعلق میں نے بتایا۔ میں تو غزلیں بھی کہتا ہوں، زیادہ غزلیں ہی ہیں، اور پھر نظمیں بھی کہتا ہوں میں۔ میرے مجموعہ کلام میں دونوں چیزیں شامل ہیں، لیکن زیادہ میں غزلیں ہی کہتا ہوں۔ اور جہاں تک مستقبل کی بات ہے، شاعری جب تک ہے، انقلاب جب ہمارے ہاں ہندوستان کی آزادی ہوئی تو ایک ہم ماضی کی طرف اگر جاتے ہیں تو نظم نے بہت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اس میں نعرے بھی ہوتے ہیں، موضوعات بھی ہوتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں وہ سب کچھ ایک نظم میں آپ پرو کر سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مستقبل تو نظم کا بھی تابناک ہے، حالانکہ موجودہ دور میں نظم کی اہمیت کم ہوئی ہے، نظمیں کہنے والے شعراء کم ہیں، نظمیں پڑھنے والے لوگ کم ہیں۔ اس کی ایک وجہ میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ نثری نظموں نے، آزاد نظموں نے، ان سب نے جو ہے نظم کو کچھ مجروح کیا ہے عام لوگوں تک پہنچنے میں، کیونکہ جو ردھم اور لے اور یہ چیزیں نظم میں چلتی تھی پہلے، جو پابند نظموں میں، وہ چیزیں اب مفقود ہو گئی، پابند نظمیں کوئی نہیں کہتا ہے۔ یہاں پہ 2 باتیں ہو گئی ہیں۔ ایک تو مشاعرے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں شاعری کی، تو مشاعرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تہذیبی حوالہ ہیں مشاعرے۔ اس میں ہمارا ماضی نظر آتا ہے کہ اس طرح ہماری تہذیب، ثقافت، شاعری کی، جہاں اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کر مشاعرے سنتے ہوں، یہ اردو زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی زبان میں ہے تو وہ اردو سے ہی گیا ہوا ہے۔ تو جس پیمانے میں یہ ہوتا ہے، کم سے کم اس سے میں ہو سکتا ہے ادب کو کوئی خاص فائدہ نہ ہو رہا ہو، اردو ادب کو، لیکن مشاعروں کے ذریعے ایک ماحول ضرور بنتا ہے لوگوں کے درمیان کہ فلاں جگہ مشاعرہ، ڈماکا جگہ مشاعرہ، جیسے قطر میں مشاعرہ، بحرین میں، کویت میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یہاں پر بھی شہر در شہر مشاعرے برپا ہوتے ہیں۔ وہاں سے کوئی ادب کی خدمت بہت بڑی نہیں ہو رہی ہے، ادب کو کوئی سرمایہ نہیں فراہم ہو رہا ہے، لیکن ادب کا ایک ماحول ضرور بن رہا ہے وہاں پر۔ شعر یاد آ رہا ہے مجھے میرا، کیا کرو گے پڑھ کے میری سرگزشتِ زندگی، کیا کرو گے پڑھ کے میری سرگزشتِ زندگی، حصہ اول نہیں ملتا میری رودات کا۔ زندگی کے بہت سے فیز ہوتے ہیں، بہت سے مراحل ہوتے ہیں جن سے گزر کر کہیں سختیاں ہوتی ہیں، کمیاں آتی ہیں، کہیں بہت اچھی زندگی گزرتی ہے، رواں گزرتی ہے، پھر کچھ پہلو آتی ہے۔ اسی طرح زندگی ہماری بھی گزرتے گزرتے یہاں تک پہنچی ہے۔ ایک شعر اور مجھے یاد آیا کہ ہم قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں مگر نبیل، ہم قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں مگر نبیل، ایک راستہ الگ سے نکالے ہوئے تو ہیں۔ ہم نے یہ جو اردو کا مرکز ہے، اپنی زمین ہے، سرزمین ہے، ہندوستان ہے، اس سے بہت دور یہ جو قافلہ ہے، اس سے الگ ہٹ کر ہم نے ایک الگ بستی بتانے کی کوشش کی ہے، ایک راہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ وہاں پر بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو زمین ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو وطن ہے، اس کی محبتیں وہاں پر ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم
उन लोगों तक भी पहुँचाएँ जिनका अदब से ताल्लुक़ नहीं है। हम वहाँ पर मुशायरे भी कराते हैं, वहाँ अदबी तकरीबात भी करते हैं और तमाम लोगों को चाहते हैं कि वहाँ पर इकट्ठा हों, उर्दू के फ़रोग़ में कोशिश करें, हिस्सा लें सारे लोग। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज़ दुनिया की हो, शायरी छोड़ दें, उर्दू छोड़ दें, अदब छोड़ दें। आप ये कर रहे हैं, सहाफ़ी का काम कर रहे हैं, जुनून आपके अंदर होनी चाहिए, दिलचस्पी आपकी होनी चाहिए। जिस चीज़ में दिलचस्पी है आप उसी मैदान में आगे कदम बढ़ाएं और इंशाल्लाह तरक्की आपको मिलेगी। मैं अगर ये कहूँ कि किसी को शायरी में जाना चाहिए, नस्र में जाना चाहिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। जो उसके अंदर अपनी दिलचस्पी है उस मैदान में उसे आगे बढ़ना चाहिए आज के नौजवान को। लेकिन अपने काम को कोशिश ये करना चाहिए कि मोहब्बत भी हो, लगन भी हो, जुनून भी हो, तभी तरक्की मिलती है। नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में वक्त है एक और वक्फे का। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नग़्माबाद नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नाजरीन, आज के एपिसोड में हम कोलकाता के मटिया बुरुज में चलाए जा रहे कौंसिल के सेंटर का अहाता कर रहे हैं। इस इलाके में बंगला जबान का बोलबाला है। कौमी कौंसिल का उर्दू अरबी तरबियती कोर्स तलबा के लिए किसी अतिये से कम नहीं। माशी तौर पर पसमानदा मटिया बुरुज के संतोष नगर इलाके में बंगला जुबान राइज है। तालीमी तौर पर भी ये इलाका पसमानदा है। यहाँ की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए 5 बरस कबल मदरसा असरारिया कायम किया गया। उर्दू से बेबहरा तलबा को इस ज़ुबान से रोशनास कराने के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान का उर्दू अरबी तरबियती कोर्स यहाँ मुतारफ़ कराया गया। मदरसे के बानी मौलाना असाउल हक कासमी ने कौमी कौंसिल के उर्दू तरबियती कोर्स को अहम बताया। हमारे यहाँ इस्लाम में आज से नहीं है, शुरू से है कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में को हमसे लोग सीखते हैं। इसी वजह से ख़ुद कुरान शरीफ का इस वक्त तक 72 ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। तो ये कोर्स हम लोग NCBL का जो फ़रोग़ वसाइल का मिनिस्ट्री का है, इसको हम लोग यहाँ दाखिल किया है। और हम ये चाहते हैं, चूँकि हमारे मदरसे में इत्तफ़ाक़ ये है कि उर्दू पढ़ने वाले उर्दू स्पीकिंग भी हैं, बंगला स्पीकिंग भी हैं, कई ज़बान के लोग यहाँ पर हैं। तो उनको सब ज़बान हम सिखा देंगे तो सब एतबार से वो अच्छा होगा और कल सब में जा कर के वो बात कर सकेगा और काम कर सकेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए कि आदमी आज के दिन में एक खूबी ये पैदा हुई है पूरे दुनिया में कि सभी में जानने का एक जज्बा पैदा हुआ है। चूँकि इस वक्त आप लोगों ने इतनी मेहरबानी की है, मीडिया वालों ने, कि तमाम चीज़ों को इतना आपने हाईलाइट कर दिया है सब चीज़ों को कि सब जानना चाहता है कि ये क्या है भाई, ये क्या चीज़ है, ये फ़लाँ अपने यहाँ क्या लिख रहा है, फ़लाँ अपने यहाँ क्या लिख रहा है, इसको जानने की सब कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ मल्टीपर्पज़ कंपनियाँ भी आ रही हैं। हमको अपने माशी एतबार से भी देखना पड़ेगा कि अगर हम दूसरी ज़बानों को भी हम सीखते हैं तो हम उन कंपनियों में हमको अपने ज़बान के हिसाब से जगह मिलेगी। NCPL को जो हम लोग देखते हैं, अगर उसके सजेशन यही है कि इस कोर्स को वो ज़्यादा आसान बनाए, शॉर्ट बनाए, ताकि हम मदरसे वाले अपने कोर्स के साथ साथ इसको ही पढ़ा सकें। उर्दू अरबी तरबियती कोर्स को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मदरसे के रुकन के मुताबिक आज के मुसाबकती दौर में तलबा को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए दीगर कोर्सेज भी मुतारिफ कराने जाने चाहिए। मदरसे में इस दारुल उलूम असरारिया में तकरीबन 3 साल से ये तीसरा साल है NCPL का कोर्स चल रहा है। यहाँ पर इस कोर्स में मुकामी से भी लोग हैं और कलकत्ते के दूसरे तरफ से भी लोग यहाँ पर आके अरबी और उर्दू के कोर्स सीख रहे हैं। यहाँ पर इस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत थी लोगों के पास। ये एरिया जो है ये बंगला स्पीकिंग एरिया है। यहाँ पर लोगों को उर्दू और अरबी की तालीमात नहीं थी और कुरान यहाँ पर सिखाया जाता है, हिफ्ज़ कराया जाता है।
तो अरबी और उर्दू सीखने से उनको उसमें भी एक मदद मिलती है, इसलिए यहाँ पर मुकामी हम लोगों को ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ पर NCPL का कोर्स इंट्रोड्यूस कराया गया। ये तीसरा साल है और पहले साल तो कुछ कम रिस्पांस था, लेकिन दूसरे और तीसरे साल में इसमें अच्छा रिस्पांस है। तीसरा साल है ये और अभी एडमिशन इसका दाखिला जारी है। लोगों को फ़ायदा होता है और गवर्नमेंट के ये इदारा, ये जो जगह है ये कलकत्ता से इतराफ़ में है और यहाँ पर गरीब एरिया है, तो यहाँ पर इसके अलावा भी जो है कोर्सेज़ होने चाहिए। स्कूल की भी यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है और मदरसा उसकी कुछ भरपाई कर रहा है। उर्दू से नाबलग तलबा उर्दू ज़ुबान सीख कर फूले नहीं समा रहे हैं। उन्हें ज़ुबान की ये नेमत कौमी कौंसिल के तवस्सुस से हासिल हुई है, जिसके वो मशकूर व ममनून हैं। हम लोग अभी NCPUL कोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ है कि पहले हमें उर्दू पढ़ना, अरबी पढ़ना नहीं आता था। आज हम बहुत आराम से उर्दू और अरबी पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है। बंगला स्पीकिंग था और इधर आके उर्दू सीखा, बोलने में आसानी होती है। अब आगे उर्दू भी बोलने नहीं आता था, इधर आके इंशाल्लाह पूरा उर्दू आ गया है। NCPUL जो कोर्स आया है, जब से हम लोग को आया है बहुत फ़ायदा हुआ इससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो हम लोग कुछ नहीं जानते थे, जैसे हम लोग अरबी हुआ, उर्दू हुआ, ये नहीं जानते थे, ये हम लोग बहुत ने सीखा, बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। इससे ये आगे मैं सोचता हूँ कि और कुछ कोर्स बढ़े, जिससे आने वाले टाइम में कुछ हम लोगों को और भी जितने भी हैं भाई, सबको जॉब मिलने की एक तो चांस रहे कि हम लोग जॉब मिले। मैं मदरसे में आया हूँ और मैं बंगला ज़बान का हूँ। मुझे पहले उर्दू नहीं आती थी और मुझे जो है उर्दू सीखने का हर किसी को चाहिए, इसलिए कि बंगाल से बाहर निकलने के बाद में अपने भाइयों को दीन की दावत देना या और तरह की ज़बान सीखना बहुत मुश्किल पड़ता था, जिसकी वजह से यहाँ आने के बाद हमको उर्दू सीखने में आसानी हुई। ज़रा नम होत ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साक़ी। कौमी कौंसिल का उर्दू अरबी कोर्स उर्दू की शमा को दिलों में रोशन कर रहा है। उर्दू दिलों की ज़ुबान है और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान इसके लिए दिल से कोशा है। कौंसिल की काविशों के अच्छे नताइज भी बरामद हो रहे हैं। तो नाज़रीन, उर्दू दुनिया के आज के एपिसोड में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान उर्दू।